یا کوئی بڑا اونچا مقام رکھتی ہو. مجھے ان کی ایک بات بڑی عمدہ لگتی تھی کہ وہ اپنی سادی اور دیہات میں رہنے والی اماں کا ذکر بھی اسی والہانہ انداز میں کرتے تھے جس طرح کوئی حضرت رابعہ بصری کا ذکر کرتا ہے. سنیں جی اللہ خوش اللہ جزاد آپ نے میرے آنے پہ بڑے ڈھیر سارے نعرے لگائے اور بڑے شاندار لگائے اور بڑے خوب لگائے اور دل سے لگائے. اب تو آپ میری بات سنیں نا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سنیں نا. تو ہم جو عام لوگ ہیں ہمیں ان کی زندگی سے وہ چیزیں ضرور حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ لگاؤ اور وہ سادی مثالیں. یعنی آپ اپنے ماں باپ سے وہ چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں. ماں باپ بہت بڑی یونیورسٹی ہوتے ہیں تو وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے لالا جی نے یہ کہا, میری اماں نے یہ کہا. تو آپ اس پہلو کو بھی, ان کے اس پہلو کو بھی دیکھیں. ان کی زندگی میں گھر کے اندر وقت گزارنے کا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات رکھنے کا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کرنے کا اور سادگی میں لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا جو ان کا ایک انفرادی انداز ہے اس کو ضرور سمجھیں. ان کی زندگی بہت اونچی ہے, بہت اعلیٰ ہے, بڑی عرفہ ہے, لیکن ان پہ لکھا جائے گا, ان پہ کام کیا جائے گا, ریسرچ ہوگی, تحقیق ہوگی, لیکن کوئی شخص بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکے گا کہ وہ شخص تھا کہ جو اجالوں جیسی ستاروں جیسی روشنی رکھنے کے باوجود بھی اپنے گاؤں کی سڑکوں کا بھی خیال رکھتا تھا اور اپنے پرانے دوستوں کی باتوں کا بھی خیال رکھتا تھا. یہ انسان کا بنیادی وصف ہوتا ہے کہ وہ حالات کے ساتھ گزارا ضرور کرے, آگے ضرور جائے, مشقت ضرور کرے, لیکن وہ پلٹ کر ضرور دیکھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی وہ حدیث کہ جب ایک شخص نے کہا کہ میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی, تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کرتی. تو یہ والا خاص خوبصورتی کا انداز. ایک شخص مجھے وہاں ایک دفعہ مل گیا, وہ کہیں ان کے علاقے میں ریڑھی لگایا کرتا تھا تو کچھ عرصہ اس نے لگائی نہیں. ریڑھی والے آدمی کے ساتھ انسان زیادہ ربط نہیں رکھتا. پیروں کے ساتھ بھی لمبی چوڑی فوجیں ہوتی ہیں, ریڑھی والے تو ویسے ہی نظر نہیں آتے, پیچھے ہٹ جو اسی چکر میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں ریڑھی والے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ میرے پاس سرمایہ ختم ہو گیا تھا, اور پرانی بات بتاتا ہے, تحقیقی کام شروع کرنے سے پہلے کی بات. تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو مجھے حضرت شیخ نے پوچھا کہ کام کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں نے کہا حضرت جی بس وہ گھاٹا پڑ گیا تھا, خسارہ ہو گیا تھا تو چھوڑ دیا تھا. تو مجھے کسی زمانے میں انہوں نے اپنی جیب سے 5,000 نکال کے دیا. اور اس طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں سطحی نیچے آ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کا پھر زمین والوں سے رشتہ قائم رہتا ہے, پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بڑھتی ہے. یہ والا رویہ ان کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرکز پر انوار پہ اپنی رحمت فرمائے اور خاص کرم نوازیاں ان کے شامل حال فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی اور دیانتداری والی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام ہوگا انشاءاللہ.